السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی حج کی فضیلت کے سلسلے میں کہ حج ایک بہت بڑی عبادت ہے اور ساری عبادتیں گویا آپ دیکھ رہے ہیں کہ حج میں جمع ہو رہی ہے۔ آپ اس میں دیکھیں عبادت جانی اعتبار کے ساتھ، مالی اعتبار کے ساتھ، اور اس میں مادی اعتبار کے ساتھ، معنوی اعتبار کے ساتھ آپ اسی حج میں یہ ساری آپ چیزیں دیکھتے ہیں۔ اور حج کو اسلام نے علما للاسلام قرار دیا ہے، علما للاسلام۔ حج کیا ہے؟ پرچم اسلام ہے۔ پرچم کس سے ہوتا ہے؟ پرچم سے آپ کو پتہ چلتا ہے نا کہ یہ اس کا تعلق کس ملک کے ساتھ ہے۔ حج پہ جانے کے ذریعے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کا رشتہ کس ہستی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ پرچم اسلام قرار دیا ہے حج کو۔ اور پھر یہ بھی ہے بڑی سخت قسم کی جو روایات ہیں کہ اگر کوئی جان بوجھ کر حج نہیں کرتا ہے، جان بوجھ کر لہت و لال کرتا رہتا ہے، جو اگلے سال چلے سن حج کڑا بڈھے ہیں تو جیسی سارے شادیاں ہو جان، اس کے بعد آپ دیکھساں ایسے صورت میں اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، لہت و لال میں جا کر زندگی گزارتا ہے، اسی طرح جو ہو جائے گا، بس ٹھیک ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں مات یہودی و نصرانیہ، ایسا شخص جو ہے وہ یہودی اور نصرانی کی صورت میں مرا ہے کہ جو جان بوجھ کر حج نہیں کرتا ہے۔ او یار بزنس سے مسئلہ نہ سنو، ان کے پتہ آج کل بڑی میٹنگیں شیٹنگیں ہونی ہیں، آج کل تو بڑے مصروف ہو گئے ہیں ایسے حج کے لیے۔ حج تو دوترے ہفتے جڑیں پھر نہ پیچھے سارے جڑیں چوڑ ہو جیسی ساری۔ اگر کسی میں یہ فکر ہے، پھر میں آپ کو یہی بتاؤں مسئلہ ہے کہ کسی کے اوپر ایک دفعہ حج واجب ہو گیا ہے، ممکن ہے کہ وہ اس کے بعد وہ فقیر ہو جائے، اس کا حج ساقط نہیں ہوتا ہے، حج اس کے اوپر واجب ہے، وجوب اس کے اوپر باقی رہتا ہے۔ ممکن ہے 2010 میں کسی کے اوپر حج واجب ہو گیا اور وہ نہیں جا سکا، اب نہیں جا سکا، 11 گزرا، 12 گزرا، 13 گزرا، اب حالات دیگر گھوم، کریڈٹ کرنچ اور مشکل سے مشکل پیدا ہو رہی ہے۔ اب جو 2010 میں اس کے اوپر واجب ہو گیا تھا حج، کیا اب ساقط ہو گیا ہے؟ نہیں، وہ حج اپنی جگہ پہ بحال ہے، اس کے اوپر وہ حج کا جو واجب ہے وہ اترا نہیں ہے، سوار ہے اس کے اوپر حج کا وجوب جو ہے۔ لہذا جس وقت آپ اس حد تک کہ نہ یہ فقط یہاں پہ ہے، فرض کیا کہ کسی کے اوپر اگر حج واجب ہے اور اس کا انتقال ہو جائے، اس کی جو انہیریٹنس ہے اس وقت تک تقسیم نہیں ہوگی جب تک اس کے حج کا مبلغ اور اماؤنٹ پہلے سے منہا کر دیا جائے۔ فرض کیا کہ کسی نے انہیریٹنس چھوڑی ہے 10,000 پاؤنڈ، ٹھیک ہے، اس کے اوپر حج واجب ہے۔ حج واجب ہے، حج کے اوپر کتنا خرچہ ہے؟ فور ایگزامپل 4,000 پاؤنڈ، ٹھیک ہے، مثال دے رہا ہوں۔ آج کس وقت ویسے بھی بہت مہنگا ہے، 3,000 تو ویسے نارمل اوپر چلا گیا ہے۔ ایک عام حج بھی جو ہے نا وہ بھی 3 ساڑھے 3 کے درمیان ہوا کرتا ہے۔ 4,000 فرض کیا حج کے اوپر، کوئی کہتا ہے کہ میں حج کر دوں گا، 4,000 پاؤنڈ جو ہے نا مجھے دیتے ہیں، 4,000 پاؤنڈ، ٹھیک ہے۔ اس نے کتنا چھوڑا ہے؟ 10,000۔ تو سٹریٹ اوے وہ جو 10 میں سے 4 تو ویسے ہی نکل گئے، اس کا حج باہر کے حج واجب رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں جو حج کے سلسلے میں مسائل ہیں اور حج کے بڑے احکام ہیں، اور حج ایک پوری کی پوری نمائش ہے توحید والوں کی، اہل توحید کی نمائش ہے۔ وہاں پہ ایک انٹرنیشنل لیول کے اوپر جتنے بھی موحدین ہیں وہ سارے کے سارے جمع ہوتے ہیں، اور اہل توحید وہاں پہ جا کے لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں
کہ پروردگار میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. حاضر ہونا چاہیے اس ٹائم سے، حاضر ہونا چاہیے. اور اسی وجہ سے بعض نے اپنے بغض کا جو اظہار اس انداز کے ساتھ کیا ہے کہ جب تک یہ لوگ حج پہ جاتے رہیں گے، جب تک قرآن ان کے پاس موجود ہے، جب تک کانسیپٹ آف جہاد ان کے پاس ہے، تم انہیں کبھی بھی مٹا نہیں سکتے ہو. اس میں سے بھی ایک پارلیمنٹیرین نے اس طرح اپنے ویوز کا اظہار کیا. یعنی حج کی آپ نے امپورٹنس دیکھی، اور اسی سینٹرلائزیشن کی وجہ سے، اسی حج کی اہمیت کی وجہ سے ابرہہ نے اٹیک کرنا چاہا. کس پہ؟ بیت اللہ الحرام پہ. سارے لوگ تو ادھر جاتے ہیں، تو ہماری مرکزیت کیا ہے، ہماری سینٹرلائزیشن کیا ہے؟ ہم تو پھر کچھ نہیں ہیں. چونکہ جو گلوبل قسم کی، یا جس کو کہا جائے کہ ایک بنیادی طور پر جس کی طرف لوگ جمع ہوتے ہیں، وہ تو مکہ ہے. وہاں پہ لوگ اہل توحید سارے جمع ہوتے ہیں، تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ اس وجہ سے اس نے اٹیک کرنے کی کوشش کی. لیکن اللہ کا وعدہ ہے، اس نے بیت کو محفوظ رکھا ہوا ہے، اور اہل بیت بھی محفوظ ہیں. دونوں محفوظ ہیں. ایک پردہ غیب میں موجود ہے، اور ایک ظاہر میں جو ہے نا مکہ میں موجود. جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، لوگ طواف کر رہے ہیں، لوگ عبادات کر رہے ہیں. حج کرنے سے انسان غریب نہیں ہوتا ہے، یاد رکھیں ہمیشہ. حج ایک بہت بڑا یعنی ذریعہ ہے وصال کا. انسان یہ سوچے کہ آج اتنے پیسے لگیں گے تو حج ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے نا میں غریب ہو جاؤں. نہیں، حج کے بعد اللہ نے ضمانت دی ہوئی ہے کہ اس کے رزق و روزی کی حفاظت میں کروں گا، اسے امیر کروں گا. رزق زیادہ ہو جاتا ہے. جس طرح کچھ چیزیں انسان کے رزق میں اضافہ کا باعث بنا کرتی ہیں، اس میں سے ایک چیز کیا ہے؟ حج. جس طرح شادی، مثلا شادی کرنے سے انسان کا رزق زیادہ ہوتا ہے. اسی طرح ہے شادی، جس طرح شادی کرنے سے انسان کا رزق زیادہ، اسی طرح حج کرنے سے بھی انسان کا رزق زیادہ ہوا کرتا ہے. یعنی کچھ چیزیں مثلا وضو کر کے کھانے سے، وضو پہلے کیا اس کے بعد آپ کو کھانا پینا کر رہے ہیں، تو اس سے بھی انسان کا رزق زیادہ ہوتا ہے. یعنی کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے حبیب نے ہماری زندگی کو جو لائف سٹائل ہے اس کی ٹرانسفارمیشن کے لیے اسباب بتا دیے ہیں، کہ جس میں سے ایک حج ہے. حج بہت بڑی عبادت ہے. لیکن اس عبادت سے پہلے میں آپ کی خدمت میں کچھ چیزیں یہاں پہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ حاجی جا رہے ہیں، حج کے سلسلے میں انہیں کچھ چیزیں آبزرو کرنے کی ضرورت ہے. ان میں سے پہلی جو چیز ہے، پہلی چیز کیا ہے کہ وہ اگر تقلید نہیں کرتے. تقلید مینز فالوئنگ اے مجتہد، فالوئنگ اے جورسٹ، جو ایکسپرٹ ہے دین میں، دین کا جو کنسلٹنٹ ہے، اس کے ساتھ اٹیچمنٹ جو ہے نا وہ ضروری ہوتی ہے، اور اسے فالو کرے. اور وہ بھی کہاں پہ ہوتا ہے؟ فروع دین میں. تقلید ہوتی ہے فروع دین میں، جو برانچز آف ریلیجن ہیں اس میں تقلید ہوا کرتی ہے. ایک انسان اگر مجتہد نہیں ہے، محتاط بھی نہیں ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ تقلید کرے. یہ پہلی چیزیں نوٹ کریں اسے. جو لوگ حاجی جا رہے ہیں، سب سے پہلے اگر کسی نے تقلید نہیں کی ہے تو ابھی سے اس کی تقلید کی نیت کر لیں. ٹھیک ہے، پہلی چیز اس میں یہ ہے. دوسری چیز جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں وہ یہ ہے کہ حج پہ جانے سے پہلے انسان گناہوں کی معافی مانگے، گناہوں سے توبہ کرے. اور توبہ کا مطلب ہوتا ہے رجوع اللہ. اپنے کیے ہوئے پہ پشیمان ہو جائے، نادم ہو جائے، اللہ کے حضور یہ عہد کرے کہ اس کے بعد مجھ سے خطائیں اور یہ لغزشیں نہیں ہوں گی. کیونکہ بعض اوقات ہم لوگ توبہ کو بھی مذاق بنا لیتے ہیں. اچھا اون واسطے اللہ بڑے رو رہے ہیں نا جی، اللہ تو معاف کر دے، کر دے، وہ کر دے، اس کے بعد پھر وہی کام کرتے ہیں. یہ جوک ہوتی ہے، یہ توبہ نہیں ہوتی ہے.
توبہ کا مطلب ہوتا ہے توبۃ نصوحا، یعنی فرم ریپینٹنس، فرم ریپینٹنس. اس کے بعد نہیں ہوگا. توبہ ایسی کہ جو انسان کو حر بنا دے، توبہ ایسی کہ جو انسان کو بشر حافی بنا دے، ایسی توبہ. توبہ کرے سچے دل کے ساتھ، پکے من کے ساتھ توبہ کرے کہ انسان مجھ سے غلطی ہوئی تھی، اب وہ میں نہیں کروں گا. مجھ سے خطا سرزد ہوئی تھی، اب وہ میں نہیں کروں گا. اور اس کے بعد کیا ہے کہ یعنی کہ سب سے پہلی جو اس کے لیے شرط ہے، سب سے پہلی شرط کیا ہے کہ الندم ما مضی. انسان جس پہ جو چیز اس سے سرزد ہوئی ہے گزشتہ پر، اپنے ماضی پر، اپنے گزشتہ اس حالت پر نادم ہو، پشیمان ہو، ریگریٹنس اس میں آنی چاہیے. اس کو سوچ کے اسے پشیمان ہونا چاہیے، پریشان ہونا چاہیے. اور یہ کیا ہے؟ صالحین جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صالحین ہیں، ان کی سفارشات ہیں کہ تم کیا کیا کرو، توبہ کرو. اور توبہ نبیوں کی اولاد کیا کرتی تھی، کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، ان کے بیٹوں نے کیا کیا؟ یا ابانا استغفر لنا، بابا آپ ہمارے لیے استغفار کریں، ہمارے لیے توبہ کریں، آپ ہمارے لیے توبہ کریں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ بیٹے کہہ رہے ہیں. کس کو کہہ رہے ہیں؟ باپ کو کہہ رہے ہیں. اسی کا نام تو توسل ہوا کرتا ہے. یہی تو ہے وسیلہ، اسی کا مطلب ہے. وسیلہ اگر شرک ہوتا، اگر بدعت ہوتا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اپنے بابا سے کہتے، اور بابا بھی بغیر کسی اس کو کہتے، فرماتے ہیں سوف استغفر، پریشان نہیں تمہارے، سوف استغفر کروں گا تمہارے لیے استغفار کروں گا. نبی خدا ڈھارس بنا رہے ہیں، نبی خدا ان کی دلجوئی کر رہے ہیں، کروں گا نا تمہارے لیے استغفار کروں گا، اللہ سے کروں گا، معافی مانگوں گا تمہارے لیے. گناہ کس نے کیا ہے؟ گناہ کیا ہے بیٹوں نے. ان کے بہاف پہ کون کر رہا ہے معافی؟ نبی خدا. کہا کہ بابا آپ ہمارے لیے استغفار کریں. تو بابا یہ نہیں کہہ رہے کہ گناہ تم نہیں کیا تو تم خود کیوں نہیں کرتے ہو. بیٹے کہتے ہیں نا، بیٹے یہی کہیں گے بابا ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری بات کی ویلیو کیا ہے، ہم نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، ہم نے ایک نبی خدا کو کنویں میں پھینکا ہے، اتنی بڑی ہم سے جسارت ہو گئی، ہمارا منہ کہاں ہے کہ جو ہم اللہ کو کہیں کہ یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے. آپ کی شان بڑی عظیم ہے، اللہ نے آپ کی شان بڑی اجل رکھی ہے، آپ ہمارے لیے سفارش کریں، آپ ہمارے لیے استغفار کریں. یہی تو توسل ہوا کرتا ہے، اسی کا نام تو وسیلہ ہوا کرتا ہے. یہی تو آپ دعائے توسل میں پڑھتے ہیں. یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، اے اللہ کے نزدیک مقرب ہستیاں آپ ہمارے لیے وسیلہ بنیں، آپ ہمارے لیے شفاعت کریں. تو کیا ہے کہ استغفار کریں. اور بالخصوص امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے حضور آپ بارگاہ میں عرض کریں، چونکہ ہم سب کے پدر بزرگوار امام زمان کہیں یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. آپ ہمارے لیے دعا کریں، آپ ہمارے لیے استغفار کریں، آپ ہمارے لیے وسیلہ بنیں، آپ ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالی سے التجا ہماری طرف سے کریں کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں. دوسرا یہ ہے کہ یعنی حج پہ جانے سے پہلے جو جا چکے ہیں انہیں اس چیز کے دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ تقلید کرنی ہے، اور اس کے بعد استغفار بھی کرنی ہے. اور استغفار کے بعد جو تیسرا ہے منزل یہاں پہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور وہ یہ ہے کہ
حلال مال سے ہمیشہ حج ہوا کرتا ہے، حلال مال سے حج ہوا کرتا ہے. اگر کسی نے کسب حلال نہیں کیا تو اسے حج نہیں ہوتا ہے. لہذا حلال مال پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے حج کے سلسلے میں. اس طرح امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ لا يقبل اللہ عز وجل حجا ولا عمرة من مال حرام، کہ اللہ سبحانہ وتعالی مال حرام سے نہ کسی کے حج کو قبول کرتا ہے نہ کسی کے عمرہ کو قبول کرتا ہے. دیٹ از دا ڈیسیژن. یہ ہے فیصلہ معصوم. حلال مال سے اب وہاں پہ جو ہے نا مثلا اس نے شروع کیا ہے شراب کباب اور ماشاءاللہ پیسہ بڑا پیسہ آ رہا ہے جی، بڑی برکت ہے جی، اور اس کہیں گے آپ حج پہ جا رہے ہیں. بابا حج کس پہ، کون سے مال سے حج پہ جا رہے ہیں؟ کیا وہاں پہ ٹائٹل لینا ہے کہ میں حاجی ہوں؟ یہ ایسے حج کو کوئی فائدہ نہیں ہے. حج وہ فائدہ مند ہوا کرتا ہے کہ جس حج سے اللہ اور اللہ کے رسول کے حقوق کو ادا کر دیا ہے، وہ حج باعث فضیلت ہے، وہ حج انسان کا قابل قبول ہوا کرتا ہے. لیکن جس حج میں اللہ اور اللہ کے رسول کے حقوق ادا نہیں کیے گئے ہیں، یا وہ حج کہ جو رزق حلال سے انجام نہیں پایا ہے، دے دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بولیے. جی فرمائیے. جی میں دیکھ رہا ہوں ہدایت ٹی وی. کون بول رہے ہیں، کہاں سے یہ بول رہے ہیں؟ میں مزمل کاظمی بول رہا ہوں ادھر دبئی سے. دبئی سے بول رہے ہیں. جی. تو سوال کس ٹاپک پہ کرنا ہے؟ جس مرضی، ابھی آ گئے ہیں، ابھی کوئی ٹاپک پہ کر ہی لیں سوال. کیا سوال ہے آپ کا؟ نہیں اب کچھ چیزیں اپن یہ اس میں کون سی چیزیں حرام ہوتی ہے اور کون سی چیزیں حلال ہوتی ہے، یہ پوچھنا. کس میں کیا چیزیں؟ کس میں؟ فش جو ہوتی ہے، کچھ فش مچھلی جو ہوتی ہے، تو اس میں کون سی والی مچھلی حرام ہوتی ہے اور کون سی حلال ہوتی ہے؟ جس مچھلی کے اوپر وہ سپ ہوتے ہیں وہ حلال ہوتی ہے، جو باقی ہیں وہ حلال نہیں ہوتی. سمپل کرائیٹیریا ہے اس کا. اچھا. جی شکریہ. ہاں دوسرا. جی چل ٹھیک ہے، میں نیکسٹ ٹائم کال کروں. اوکے، نو پرابلم. تو یہ ہے کہ بات جو ہے وہ واضح کر دی معصومین علیہ السلام نے. رزق حلال. اس کے بعد کیا ہے کہ اپنا وصیت نامہ لکھ کے جائے. انسان کی زندگی کی کیا پتہ ہے؟ اپنا وصیت نامہ جو لاسٹ ول جس کو کہتے ہیں، وصیت نامہ لاسٹ ول، اس کو بھی تیار کر کے جائے. اس وجہ سے کہ اس طرح روایات میں ہے کہ جو جا رہا ہے، سفر کے لیے جا رہا ہے، اسے چاہیے کہ وہ کیا ہے کرے، اپنا وصیت نامہ لکھ کے جائے. اور وصیت نامے کی بہت زیادہ فضیلت بھی ہے، اور وصیت نامے سے انسان کی زندگی کم ہونے والے نہیں ہیں. وہ جتنی اس نے لکھ دی وہی ہوتی ہے. لیکن کیا ہے کہ انسان وصیت نامے سے زندگی کم، البتہ زیادہ ضرور ہوتی ہے، وصیت نامے سے زیادہ ضرور ہوتی ہے. پھر اس کے بعد پانچویں چیز جو یہ ساری ان ڈیٹیل گفتگو ہونی چاہیے، لیکن میں چونکہ ٹائم نہیں ہے اتنا میرے پاس، اور مجھے مختصر ہی آپ کی خدمت میں پیش ہے. اپنا وضو ہے، غسل ہے، تیمم ہے، اسے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. پوچھ لیں، عالم ہیں ان کے پوچھیں. آپ کے کمیونٹی لیڈرز ہیں اور وہاں پہ عالم موجود ہیں، ان سے جو ہے نا آپ اس کے بارے میں پوچھیں. وضو غسل تیمم ٹھیک ہونا چاہیے. وضو نہیں ہوگا آپ کا طواف نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا نماز طواف نہیں ہوگی. یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں کہ بعض اگر انسان بغیر انجانے ایک دفعہ احرام باندھ لیا اور اس کے بعد احرام اتارنے کا اس کو طریقہ نہیں آتا تو وہ احرام ہی میں رہتے ہیں بعض لوگ. لہذا پھر کیا ہے کہ چھٹی چیز جو یہ ہے کہ قراءت
پروننسیشنز، ریسیٹیشنز، قرآن کی تلاوت ہے، یا مثلا نماز ہے، اس سلسلے میں اس کو جو ہے نا وہ تاکہ وہ صحیح معنوں میں تلبیہ کہہ سکے، صحیح معنوں میں اپنے جو واجبات نمازیں ہیں اسے وہ انجام دے سکے. چونکہ اگر قراءت ہی ٹھیک نہیں ہے تو تلبیہ ہی اس کا نہیں ہوگا، تلبیہ نہیں ہوگا تو محرم نہیں ہوگا، احرام ہی نہیں باندھے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو. ہلو، السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہم سید روشنی بول رہے ہیں دبئی سے. جی کون بول رہے ہیں؟ جی ہم سید روشنی دبئی سے. اچھا سید روشنی بول رہے ہیں. جی جی فرمائیے. اصل میں ہم انڈین ہیں، کوئی تو بات نہیں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے جب ہم سفر پہ ہوتے ہیں، جیسے کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو ہم کو ایسا ہو جاتا ہے کہ نان مسلم کا ہو جاتا ہے مطلب کھانے، تو کیا ہم کھا سکتے ہیں؟ جیسے پتہ چل بھی جاتا ہے کہ جیسے یہ نہیں ہے مطلب مسلم، تو کیا ہم کھا سکتے ہیں؟ مطلب وہ حلال ہوگا کہ پھر وہ جائز نہیں ہوگا؟ نان مسلم سے کیا مراد ہے آپ کی؟ یعنی یہودی؟ سفر میں مشکل ہو جاتا ہے نا، جیسے ہندوستان میں ٹھیک ٹھیک ٹھیک. ملنا. چل جی میں انشاءاللہ بتاتا ہوں. جی جی اچھی بات. ٹھیک. خدا حافظ. خدا. جو قرآن کی ہے نا پروننسیشن ہے، مخارج ہیں، اس کو اچھے انداز کے ساتھ جو ہے نا وہ اتنا کو بڑی چیز نہیں ہے، اس کو اچھے انداز کے ساتھ جو ہے نا وہ دیکھنا چاہیے. اس کے بعد جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں وہ یہ ہے کہ چونکہ ٹائم میرا بالکل تمام ہو گیا ہے، وہ جانے سے پہلے صدقہ دے، صدقہ دے کے جو ہے نا جانا چاہیے. اس کے بعد نویں چیز یہ ہے کہ ضروری اشیاء کو انسان فراہم کرے. 10ویں چیز یہ ہے کہ خدا حافظی کرے، یعنی یہ بڑے امپورٹنٹ جو ہے نا وہ چیزیں ہوا کرتی ہیں، خدا حافظی کرنی ہے. پھر روانگی سے پہلے غسل کرے. 12ویں چیز یہ ہے کہ روانگی سے پہلے دعا پڑھے، جو مخصوص دعائیں ان کو پڑھے تاکہ اللہ پاک جو ہے نا اسے صحت سلامتی کے ساتھ لے جائے، وہ لے آئے وہاں پہ. اور 13ویں چیز یہ ہے کہ اچھے دوست کا جو ہے نا وہ انتخاب کرنا چاہیے، چونکہ اگر دوست اس کے اچھے نہیں ہیں تو پھر خراب ہی رہتا ہے کام، اور سارا سفر انسان کا گڑبڑ رہتا ہے. ہماری دعائیں حجاج کے ساتھ ہیں، اور ہم بھی انشاءاللہ العزیز کل جو سفر پہ جا رہے ہیں حج کے سلسلے میں، کوشش یہی رہے گی ہر دفعہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھولیں گے نہیں. آپ بھی ہدایت کو نہیں بھولیے گا، ہدایت کو اپنی دل و جان سمجھیں، اس کو ہر لحاظ کے ساتھ اپنی اس کی حفاظت کا اہتمام کرنا ہم سب کے لیے لازم ہے. ہماری جو سسٹر روشنی نے فون کیا دبئی سے، ہندوستان میں وہ ٹریول کرتے ہیں، اور بعض اوقات وہاں پہ انہیں مسلم جو ہے وہ میسر نہیں ہوتے ہیں کہ وہاں پہ کھانے پینے کا انتظام کیا ہونا چاہیے. دیکھیں ایک دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ خشک چیزیں آپ وہاں سے لے رہے ہیں تو اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ سبزی وغیرہ ہے تو اس میں بھی جو ہے نا وہ کوئی پرابلم نہیں ہے. دیکھیں جہاں تک گوشت کا مسئلہ ہے، ذبیحہ کا مسئلہ ہے، اس سے آپ کو اوائڈ کرنا پڑے گا. تو اس لیے کوئی اتنا آج کل تو کیا مشکل رہ گئی ہے، سفر میں فروٹ لے لیں، سبزی لے لیں، باقی جو خشک چیزیں ہیں وہ کر سکتے ہیں. وہ چیزیں کہ جن کا تعلق مثلا گوشت کے ساتھ ہے، ذبیحہ کے ساتھ ہے، تو ان سے آپ ان چیزوں کو جو ہے آپ اوائڈ کریں. آج کل جو مجتہدین کے فتاویٰ مثلا جو جس طرح تک یہودی ہے یا عیسائی ہے، کیا اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھا سکتے ہیں؟ جو بڑے اکثریت جو مجتہدوں کی ہے وہ کہہ سکتے ہیں، لیکن سوائے 1-2 مجتہدوں کا مثلا جو ہے نا وہ ان کے نزدیک ٹھیک نہیں ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ چونکہ جو نان مسلم ہیں ان کی، یہ بالخصوص جو اہل کتاب ہیں، ان کی نجاست ظاہریہ نہیں مراد ہے، بلکہ نجاست باطنیہ ہے. اور نجاست باطنیہ وہ دھل جاتی ہے، پاک ہو جاتے ہیں کہ جب وہ کلمہ توحید، کلمہ رسالت پڑھتے ہیں. تو وہ جو نجاست باطنیہ ہے، کفر اور شرک، وہ دھل جایا کرتا ہے کہ جب ایک انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے. تو ان کے ہاتھوں کا جو پکا ہوا ہے، لیکن جو کہ اگر ذبیحہ نہیں ہے، گوشت وغیرہ ہے، تو اس کو نہیں کھانا چاہیے، اوائڈ کرنا چاہیے اس سے. اور اس کا اگر زیادہ اگر آپ نے احتیاط کرنی ہے تو گھر سے کچھ پکا کے لے جائیں، کچھ اس قسم کا انتظام کریں، خشک چیزوں کا اہتمام کر لیں گے جس سے آپ سفر پہ لانگ
ٹریول پہ جب جاتے ہیں تو ان کو استعمال کیا جا سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرما۔ خدایا ہمارے خطاؤں کو نہ دیکھا، اپنے لطف اور احسان کے صدقے میں ہمارے جملہ گناہان صغیر اور کبیرہ کو معاف فرما، ہمیں اپنے نیک مخلصین عبادت گزار بندوں میں شمار فرما۔ پروردگار ہمارے جو مومنین مومنات ٹریول کر رہے ہیں، عازم سفر ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں، پروردگار ان کے جان مال عزت آبرو ناموس سب کی حفاظت فرما، انہیں خیر و عافیت کے ساتھ اپنے گھروں میں لوٹا۔ پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما، یوسف زہرا امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پرنور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔